السلام علیکم ناظرین، میں ملک حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، توانائی کا بحران ایک عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس کے باعث حکومت پاکستان نے تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے ہیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں لوگوں سے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری حضرات موجود ہیں، یہ شہریوں سے جانتے ہیں شہری کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں بتائیے گا، حکومت جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یار ہمارے ملک کا جو ہے الٹا دنگا ہے۔ سمارٹ لاک جو لگائے گا تو یہ غریب جو ہے پہلے جو ہے پس رہے، پیٹرول بھی مہنگا ہے، سارے مہنگائی، تو سارے پھر غریب کیا کریں گے، دکاندار کیا کریں گے کہ علاقوں کرایہ دے رہا ہے دکاندار، تو لاک ڈاؤن لگائے گا تو کرایہ تو وہی کرایہ ان سے لے گا، تو لوگ کمائیں گے کہاں سے، کرایہ کہاں سے دیں گے، اور بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، تو کوئی ایسا سلسلہ ہو جو ہے کس لاک ڈاؤن۔ جنگ تو پاکستان میں نہیں ہے، جنگ جو ہے دوسرے جگہ پہ ہے، لیکن جو ہے یہاں پہ اسکول بھی بند ہے، ہمارے بچوں کے جو ہے تعلیم بھی ضائع ہو رہا ہے۔ کہ تعلیم حاصل کرنا سب کا حق ہے، لیکن حکومت وقت نے وہ حق تقریباً چھین لیا ہے۔ تو اسی حوالے سے سرکاری دفتروں میں 3 دن چھٹی کا جو اعلان ہے، یہ بھی ایک قسم کا سمارٹ لاک ڈاؤن کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں۔ میرے نقطۂ نظر سے اگر حکومت کو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ جو سیر و تفریح والی جگہ ہے ان پہ پابندیاں لگائیں، تاکہ لوگ وہاں جانا کم کریں، وہاں پیٹرول کا جو خرچ ہے وہ کم ہو، ہماری وہ پیٹرول سارا کچھ وہ چیزیں بچیں۔ جس طرح 20 میں 21 میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اس کا خمیازہ ابھی بھگتنا پڑتا ہے، تو اس کا اگر دوبارہ لگایا جائے تو پتہ نہیں کتنا سال اور پیچھے ہم جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک تو مہنگائی ان کو کم کرے، اپنی عائشی کم کرے، اپنے جو تنخواہ ہے وہ کم کرے، جو اپنے اخراجات ہیں اس میں کمی کرے، عوام کو ریلیف دے۔ اسمارٹ لاک لانے کے بجائے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ تم نے جو وعدہ کیا تھا چوری کر کے ووٹ لیا اور پھر جو عوام سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کرے نا وہ۔ کبھی لاک ڈاؤن لگاتے ہیں، کبھی راستے بند کرتے ہیں، یہی تو سانبا، یہی تو ہمارے پاکستانیوں کی یہی تو خوبی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد میں جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل رہنا ہو گیا ہے، ہر دن کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ چلو ایک جمعہ کا دن ہے، وہ اسلامی چھٹی ہے، وہ بے شک ٹھیک ہے نا، جو باقی چھٹی ہے نا ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارا کام رک جائے گا، ہمارا ادھر کرایہ کا بھی مشکل ہے، سب کو بجلی کا بل بھی آتا ہے نا، اگر گورنمنٹ وہ پورا کرتا ہے تو پورا مہینوں بند کرو، اگر نہیں کرتے ہے نا تو پھر ہم لوگ چھوڑ دیں، کوٹ بار میں ہم لوگ کام کرے گا تو ٹھیک رہے گا، اگر کوٹ بار میں کام نہیں کرے گا تو کیا کروں، کوئی اور ملک تو ہم جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر گورنمنٹ ایسا کام کرتا ہے ہمارا جو غریبوں کے ساتھ، یہ بالکل ظلم ہے۔ اسلامی چھٹی ہم لوگ بالکل، ہم اسلامی ایک جمعے کا دن ہے، بالکل اسلامی چھٹی ہم لوگ تابع دار۔ بات تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 سالوں سے کاروبار 25% بھی نہیں رہا۔ اس حساب سے آپ دیکھیں، بجلی کا بل دیکھیں، اس کی بات اور میٹیریل کی اور چیزیں دیکھیں، سب چیزوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو 25% بھی نہیں رہا، کام بھی نہیں رہا 25%۔ اب اسمارٹ لاک ڈاؤن جو گورنمنٹ لگا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ عوام کو نقصان، آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے بھی نقصان میں ہے، ابھی نقصان نہیں جائیں گے۔ یہ سراسر غلطی ہے، زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ دیکھو نا، پورا دنیا میں پیٹرول مہنگا نہیں ہوا ہے اور صرف پاکستان میں مہنگا کر دیا۔ یہ فرم 47 کا حکومت ہے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ معاملہ توانائی کا ہے، لیکن تجارت آلریڈی پہلے ہی پیچھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے 15 دن پہلے ہی مرکز بند رہے ہیں، چھٹیوں کی وجہ سے واپس آئے ہیں، تو ابھی بھی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، دھڑکن تیز ہو گئی ہے سن کے لاک ڈاؤن کا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے، لاک ڈاؤن لگانے سے اچھا ہے کہ کوئی اچھی تدابیر کیے جائیں، نہ کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ لاک ڈاؤن بالکل ہی تجارت کا خاتمہ ہے، دوسرا بہت سے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں۔ جی یہی کہوں گا کہ گزارش ہے کہ نہ لگائیں، امیروں کے لیے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو یہ دکاندار ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوگا، ان کی مزدوری کے لیے مسئلہ ہوگا، وہ کس طرح اپنے کیا کہتے ہیں کھانا پینا پورا کریں گے۔ گزارش ہے حکومت سے کہ نہ لگائیں اور بس تھوڑی بہت ریسٹرکشنز رکھیں۔ ہم تو چاہ رہے تھے عید کی چھٹیاں بھی گورنمنٹ ہمیں زیادہ دے، لیکن گورنمنٹ نے عید کی چھٹیاں کم دی ہیں، تو سمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے۔ جیسے شارٹیج ہو رہی ہے پوری دنیا میں پیٹرول کی، اور انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، تو ادھر بھی آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گورنمنٹ کو جانا چاہیے۔ ان کا اقدام جو ہے نا غریب کو مارنے کے لیے ہے۔ ابھی جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو بند ہیں، ان کی تنخواہ آ رہی ہے۔ اب یہ غریب بندہ اگر ہے جو جس نے دیہڑی لگانی ہے اور کھانے، بچوں کو 3-3 4-4 بچے ہیں، وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ سمارٹ لاک لگانے کا یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ، غریبوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ اپنی من مرضیاں کر رہی ہے،
اور عوام کا ووٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. فارم 47 کی یہ پیداوار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ 11 کے 12 ارب روپے کا جو جہاز لیا ہے وہ کس سے پوچھ کے لیا ہے؟ ان کے پاس نہ عوامی مینڈیٹ ہے، نہ یہ عوام کے لیے کچھ کرنے آئے ہیں. یہ اپنی تجوریاں بھرنے آئے ہیں. ان کو تھوڑی شرم حیا کرنی چاہیے. ان کو شرم حیا نہیں. اوپر سے عوام بھی ہماری ایسی ہے جو باہر نہیں نکل رہی. ان کو نکلنا چاہیے باہر ان کے خلاف. بیٹا میں تو اس کے فیور میں بالکل نہیں ہوں. ویسے ہی انفلیشن ہے اور پرائس ہائک ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بھی آپ کے سامنے ہیں. تو آلریڈی جو عام کنزیومر ہیں، لوگ ہیں، شاپ کیپرز ہیں، بزنس مین ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، ان کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ برڈن ہے. اگر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن حکومت امپلیمنٹ کرواتی ہے اور ریگرسلی کرواتی ہے تو اٹ ول کاز فردر لاسز ٹو آور کمیونٹی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے رہیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتے رہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن شوڈ بی ڈسکرج ایٹ آل کاسٹ. اور پیپل فرینڈلی پالیسیز ہونی چاہیے، نہ کہ اینٹی پیپل پالیسیز. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے مزید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.